امپورٹڈ حکومت امریکی ایجنڈا پورا کرنے آئی ہے۔ جو حکم واشنگٹن سے آئے گا یہ مانیں گے۔ ان غلاموں کی جرت نہیں کہ روس سے سستا تیل خرید سکیں۔ ہم نے ان کے خلاف حقیقی آزادی کی جنگ لڑنی ہے۔ عمران خان کا کسانوں سے خطاب، کہا بلے کو دودھ کی رکھوالی پر بٹھا دیا گیا ہے۔ نیب ختم، FIA کے اوپر شہباز شریف بیٹھ گیا۔ یہ سب مل کر صرف اپنے کرپشن کیسز ختم کروانے آئے ہیں۔ صحافیوں کو فون کر کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ الیکشن کمشنر مریم نواز اور حمزہ سے ہدایات لینے جاتا ہے۔ ہم ان مجرموں کے خلاف سیاست نہیں کریں گے، جہاد کر رہے ہیں۔ زراعت ٹھیک نہیں ہوتی تو ملک کی سیکیورٹی خطرے میں ہوتی ہے۔ امپورٹڈ حکومت میں ہر چیز مہنگی ہو گئی۔ پیٹرول، ڈیزل اور بجلی مہنگی ہونے سے کسان متاثر ہو رہے ہیں۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس 7 گھنٹے تاخیر کے بعد شروع۔ صدارت اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز اور اپوزیشن لیڈر سبطین خان بھی موجود۔ حکومتی ارکان کا وزیر اعلیٰ کے ایوان پہنچنے پر پرتپاک استقبال۔ پنجاب حکومت اور اپوزیشن میں طویل مذاکرات کے بعد معاہدہ طے۔ معاہدے پر عمل درآمد کے لیے کمیٹی بھی تشکیل۔ ذرائع کا کہنا ہے راجہ بشارت اور ملک احمد خان پر مشتمل 2 رکنی عمل درآمد کمیٹی قائم۔ کمیٹی اجلاس میں ہی تمام مطالبات تسلیم کیے جانے کو یقینی بنائے گی۔ چیف سیکرٹری اور IG پنجاب ایوان کے سامنے وضاحت پیش کریں گے۔ آصف علی زرداری پنجاب کا بجٹ منظور کروانے کے لیے متحرک۔ سابق صدر کی چودھری شجاعت سے ملاقات۔ بجٹ میں MPAs کے ووٹ دلوانے کے لیے زرداری کی درخواست۔ مطلوبہ تعداد پوری کرنے کے لیے PTI سے ووٹ لینے پر غور۔ آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ حکومت قاف لیگ اور قاف لیگ اتحادی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ چودھری شجاعت سیاست کا ثاثہ ہیں۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ قاف لیگ قومی حکومت کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کھڑی ہے۔ قاف لیگ اپنا وعدہ نبھا رہی ہے اور نبھاتی رہے گی۔ خیبر پختونخوا کا مالی سال 2022-23 کا بجٹ پیش کر دیا گیا۔ حجم 1332 ارب ہے۔ تنخواہوں میں 16، پینشن میں 15% اضافے کا اعلان۔ ابتدائی اور ثانوی تعلیم کے لیے 17 ارب، اعلیٰ تعلیم کے لیے 34 ارب، جنگلات کے لیے 6.4 ارب روپے مختص۔ نوجوانوں کو 25 ارب روپے کے قرض دیے جائیں گے۔ انصاف فوڈ کارٹ کے لیے 26 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ 10 ارب روپے سے عوام کو مفت دوائیں فراہم کی جائیں گی۔ بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کہتے ہیں بجٹ عوام دوست اور تاریخی ہے۔ تمام شعبوں پر بھرپور توجہ دی گئی۔ مشکل مالی صورتحال کے باوجود ترقیاتی عمل پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا۔ PTI کا منحرف ارکان قومی اسمبلی سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع۔ 19 ممبران اسمبلی کو نااہل قرار دلانے کے لیے اپیلیں دائر۔ راجہ ریاض کو بطور اپوزیشن لیڈر کام کرنے سے روکنے کی درخواست بھی دائر۔ موقف اختیار کیا گیا کہ الیکشن کمیشن کا منحرف اراکین کو کام جاری رکھنے کی اجازت دینا خلاف قانون ہے۔ PTI کے وکیل فیصل چودھری کہتے ہیں کہ منحرف ارکان نے حکومت کے ساتھ مل کر قانون کی خلاف ورزی کی، پارلیمانی امور کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ نون لیگ کا منحرف MPA اجمل چیمہ کو PP 97 کے ضمنی انتخاب میں ٹکٹ دینے کا فیصلہ۔ لیگی ووٹرز نے اجمل چیمہ کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ حلقے کے لیگی ووٹرز ٹویٹر اور فیس بک پوسٹس کے ذریعے غصہ اتارنے لگے۔ اجمل چیمہ سے ٹکٹ واپس لو سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ شہباز حکومت کے 2 ماہ سٹاک مارکیٹ 19 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ 12 اپریل سے آج تک بینچ مارک انڈیکس میں 5,500 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ سٹاک مارکیٹ آج 1100 پوائنٹس گر کر 40,889 پوائنٹس پر آ گئی۔ سرمایہ کاری کا حجم 42 ارب ڈالر سے گر کر 35 ارب ڈالر رہ گیا۔ شہباز حکومت کے 2 ماہ میں روپے کی قدر میں 14% کمی۔ 12 اپریل کو اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 182 روپے تھی۔ آج ڈالر 207 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ مفتاح صاحب، مارکیٹس جھوٹ نہیں بولتی۔ اسٹاک اور کرنسی مارکیٹ نے آپ کا بجٹ مسترد کر دیا۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کا ٹویٹ، لکھا مہنگائی، بجلی اور گیس نرخوں کی وجہ سے مزید بڑھے گی۔
اسد عمر کا بھی بجٹ پر طنز، کہا کیا شاندار بجٹ پیش کیا ہے، عوام ناراض اور اسٹاک مارکیٹ میں منفی رجحان، روپے کی قدر میں بھی مزید کمی ہوئی، کینڈی بنانے والی کمپنیوں کے علاوہ اس بجٹ سے کون خوش ہے؟ فواد چودھری بولے سمجھدار طبقے بچکانہ معاشی پالیسیوں پر حیران ہیں۔ حماد اظہر نے کہا کرنسی اور اسٹاک مارکیٹ نے بھی غیر سنجیدہ بجٹ پر عدم اعتماد کر دیا۔ پیٹرول مزید مہنگا کرنا پڑے گا، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے بتا دیا، کہتی ہیں مہنگا پیٹرول خرید کر سستا نہیں فروخت کر سکتے۔ عمران خان نے پیٹرول 10 روپے سستا کر کے مجرمانہ فیصلہ کیا، ہم آئے تو قومی خزانے میں پیسہ نہیں تھا۔ روس سے سستے تیل کی باتیں عمران خان کی اختراع ہے۔ روسی سفیر نے بھی تردید کر دی کہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ بجلی ہے، پانی نہ ہی گیس، صرف کیسوں کی بھرمار ہے۔ چین سے امداد ملنے کا بڑا شور مچا رہے ہیں، مگر یہ پاک فوج کی وجہ سے مل رہی ہے، انہیں تو کوئی $1 بھی نہ دے۔ شیخ رشید احمد کی تنقید، کہا بیساکھیاں امپورٹڈ حکومت کے کام نہیں آئیں گی، یہ حکومت دھڑام سے گرے گی۔ فاروق حبیب کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت کا ایک ایک لمحہ عوام اور ملکی معیشت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔ پنجاب سپیڈ اداروں کی بربادی کا ایجنڈا تیزی سے آگے بڑھا رہی ہے۔ شہباز اور زرداری کی توجہ NRO2 پر ہے۔ عمران خان جلد حکمرانوں سے نجات کے لیے مارچ کے اگلے مرحلے کا اعلان کریں گے۔ منحرفین کا ووٹ شمار نہیں ہوگا، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا، ووٹ شمار نہ کیے جائیں تو موجودہ وزیر اعلیٰ کا اسٹیٹس کیا رہے گا؟ حمزہ شہباز کے حلف سے متعلق کیس میں لاہور ہائی کورٹ کا سوال، حمزہ شہباز کے وکیل بولے سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آنا باقی ہے، جب الیکشن ہوا تو اس وقت سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا تھا، سپریم کورٹ کا فیصلہ ماضی پر لاگو نہیں ہوتا۔ فضل الرحمان کے پرانے ساتھی مولانا شیرانی کا گروپ سمیت PTI سے اتحاد، DUI شیرانی گروپ کی خیبر پختونخوا ہاؤس آمد، چیئرمین PTI عمران خان سے ملاقات، PTI کے ساتھ سیاسی اور مذہبی معاملات پر اتحاد کا اعلان، باہمی مشاورت سے سیاسی اور انتخابی حکمت عملی مرتب کرنے پر مکمل اتفاق۔ عمران خان نے کہا اہل علم آگے بڑھیں اور قوم کی درست سمت میں رہنمائی کریں۔ مولانا شیرانی نے کہا دونوں جماعتوں میں رفاقت کو نتیجہ خیز ایجنڈے کی صورت میں ڈھالیں گے۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں ڈاکو نے شہری سے بینک کے دروازے 35 لاکھ روپے لوٹ لیے۔ نارتھ ناظم آباد میں کاروباری شخص رقم بینک میں جمع کرانے آیا تھا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے UAE کے سفیر حماد عبید ابراہیم سالم الزہابی کی ملاقات، دو طرفہ اقتصادی روابط کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کل سرکاری دورے پر ایران جائیں گے۔ 2 روزہ دورے میں بلاول بھٹو ایرانی ہم منصب سمیت دیگر ایرانی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ کراچی پر جب بھی شب خون مارا جاتا ہے تو MQM بھی شریک ہوتی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی گولہ باری، کہتے ہیں کہ PTI نے K4 منصوبے میں ڈنڈی ماری، اب نون لیگ مار رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی شریک جرم ہے۔ حکومت نے IMF کی تمام شرائط کو مانا ہے، یہ اپنی لوٹ مار کے لیے عوام کو ڈیفالٹ کہہ کر ڈراتے ہیں۔ حکومت نے عوام پر بجلی گرا دی، فی یونٹ 3 روپے 99 پیسے مہنگی، اطلاق جون کے بلز پر ہوگا۔ ایک تو بجلی مہنگی، اوپر سے لوڈ شیڈنگ کا عذاب، اذیت ناک لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان۔ کراچی، سکھر، فیصل آباد، ملتان اور پشاور سمیت کئی شہروں میں گھنٹوں بجلی غائب رہنا معمول بن گیا۔ غیر اعلانیہ اور طویل لوڈ شیڈنگ پر شہری چیخ اٹھے، کہتے ہیں حکومت کے جھوٹے وعدوں سے تنگ آ چکے، حکومت ریلیف دینے کے بجائے تکلیف دے رہی ہے۔ کوئٹہ کا میڈیکل ٹیکنیشین کروڑوں کے اثاثوں کا مالک نکلا۔ نیب نے کوئٹہ، ساہیوال، لاہور میں قیمتی جائیداد کا سراغ لگا لیا۔ اپنے بیوی اور پارٹنر کے نام پر مختلف شہروں میں پلازے، زرعی زمینوں اور گاڑیوں کا بھی مالک نکلا۔ ملزم ایک اور کرپشن کیس میں 2 سال پہلے بھی جیل جا چکا ہے۔ شہریوں کے لیے ناشتہ بھی مشکل ہو گیا۔ کراچی میں ناشتے میں استعمال ہونے والی اشیاء کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ۔
دودھ، ڈبل روٹی، انڈے، بن اور پاپے سب اچانک مہنگے کر دیے گئے۔ دودھ کی قیمت میں 20 روپے فی لیٹر اضافہ، 75 والی ڈبل روٹی 90، انڈے 190 روپے درجن میں دستیاب۔ کراچی میں عوام کے محافظ ہی لٹیرے بن گئے، شعبہ تفتیش درخشاں کا افسر شاہزیب گرفتار۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شاہزیب اور ساتھیوں نے شہری کو اغوا کیا اور رقم وصول کی۔ واردات میں ڈی ایس پی آرام باغ کا ماتحت سپاہی آصف، شہری احسن اور ذیشان بھی شامل تھے۔ گستاخانہ بیانات کے خلاف مسلمانوں کا احتجاج انتہا پسند بھارتی حکومت سے برداشت نہ ہوا۔ انڈیا بھر میں کریک ڈاؤن، پکڑ دھکڑ، سینکڑوں افراد گرفتار، خواتین پر بھی وحشیانہ مظالم۔ احتجاج میں شرکت کرنے والوں کے گھر ڈھا دیے، پولیس اور فوج نے سیدھی گولیاں برسا دی، کئی مسلمان شہید اور زخمی ہو گئے۔ سی ایس ڈی بینگ بزنس پاکستان میں کوالٹی پروڈکٹس اور فیئر پرائس لائن کے اوپر کام کرنے والا ادارہ ہے۔ اسی طرح اے آر وائی کا شروع سے یہ ایمبیشن رہا ہے کہ قومی مفادات کی خاطر کام کیا جائے، تو ان دو آرگنائزیشن کا آپس میں ہاتھ ملانا لوگوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ صارفین کے لیے خوشخبری، اے آر وائی سہولت والیٹ اور سی ایس ڈی کے درمیان صارفین کو ہوم ڈیلیوری کی سہولت دینے کا معاہدہ طے۔ ابتدائی طور پر راولپنڈی، اسلام آباد، کراچی اور لاہور کے صارفین استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ چیئرمین اے آر وائی گروپ محمد اقبال اور سی ایس ڈی کے ایم ڈی میجر جنرل ریٹائرڈ ارشد محمود خان نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ اے آر وائی چیف ڈیجیٹل فائنینشیل سروسز محمد طیب خان نے معاہدے کو سہولت قرار دیا۔ ایم ڈی سی ایس ڈی بولے کہ اے آر وائی پر صارفین اعتماد ظاہر کرتے ہیں، معاہدے سے شہریوں کو بہترین ہوم ڈیلیوری سروسز میسر آ سکیں گی۔ بھارت میں ایشین سائیکلنگ چیمپئن شپ میں پاکستانی سائیکلسٹ کی شرکت خطرے میں پڑ گئی۔ 5 دن رہ گئے، بھارت نے ٹیم کو تاحال ویزا نہیں دیا۔ ایونٹ 18 سے 22 جون تک دلی میں ہوگا۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف کلین سویپ، پاکستان آئی سی سی رینکنگ میں بھارت سے آگے نکل گیا، 1 درجہ ترقی کر کے 4تھی پوزیشن حاصل کر لی۔ ملتان میں گرین شرٹس نے تیسرا ون ڈے 53 رن سے جیتا۔ شاندار آل راؤنڈر کارکردگی پر شاداب خان پلیئر آف دا میچ قرار۔ پلیئر آف دا سیریز کا اعزاز مسلسل 3 نصف سینچریز بنانے والے امام الحق کے نام رہا۔ پاکستانی ویمن کرکٹر طوبہ حسن نے آئی سی سی پلیئر آف دی منتھ کا ایوارڈ جیت لیا۔ سری لنکا کے خلاف T20 سیریز میں ڈیبیو یادگار بنایا۔ طوبہ یہ ایوارڈ جیتنے والی پاکستان کی پہلی ویمن کرکٹر بن گئی۔ شہنشاہ غزل مہدی حسن کو مداحوں سے بچھڑے 10 برس بیت گئے۔ 4 دہائیوں تک فلم، ٹی وی اور ریڈیو پر اپنی مشہور کن آواز کا جادو جگایا، جو گایا امر کر دیا۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,43,000 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1,22,600 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,157 درہم، 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔